المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور مجھ پر سلام پڑھو، تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ بڑے عزت اور شرف کی بات ہے کہ امام الانبیاء جو سارے نبیوں کے بھی سردار اور رب کے حبیب ہیں، اتنی شان و عظمت والے محبوب، ان تک ہم گناہگاروں کا پیغام پہنچے، ہمارا عرض کیا ہوا سلام اس بارگاہ تک پہنچ جائے، وہاں ہمارا یہ سلام قبول کیا جائے، یہ امتی کے لیے بڑے شرف والی بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود بھی پڑھا کریں، سلام بھی پڑھا کریں۔ اور اس حدیث میں جیسے حضور نے کوئی قید نہیں لگائی کہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھو گے تو سلام پہنچے گا، یا روزہ رکھ کر پڑھو گے تو درود قبول ہوگا، مصلی بچھا کے پڑھو گے تو سلام تمہارا پہنچے گا، وضو کی حالت میں پڑھو گے تو ہی درود قبول ہے۔ کوئی قید نہیں فرمایا، تم جہاں بھی ہو، تم بازار میں ہو، وہیں پہ محبوب کا تصور کر کے درود پڑھ لو، تمہارا درود وہاں سے بھی پہنچے گا۔ تم اپنی دکان پر رزق حلال کمانے کے لیے بیٹھے ہو، وہاں پہ نوٹوں کے غلے کے پاس بیٹھ کر حضور کا تصور جما کے ان پر سلام بھیج دو، آقا تمہارا سلام وہیں سے قبول فرما لیں گے۔ اور اگر مسجد میں آنے کی سعادت ملی ہے، یہاں پہ آ کے حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجو تو یہاں سے بھی وہ درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں، اور عاشقوں کو سلام کا جواب عطا بھی فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی کثرت درود و سلام کی سعادت نصیب فرمائے۔ موضوع کے اعتبار سے ماہ رمضان المبارک میں ویسے ان دنوں میں کئی ایک موضوعات جن میں سے ہر موضوع پر کلام ہونا ضروری ہے، لیکن وقت کے اختصار کا دامن یہ بھی پیش نظر ہے۔ میری آج کے جمعہ میں کوشش یہ ہے کہ مختلف اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ میں میری اور آپ سب کی تھوڑی تھوڑی سی حاضری سب کی بارگاہوں میں ہی آج ہم لگوائیں۔ مثال کے طور پہ 17 رمضان المبارک یہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ
ساجدہ راکعہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ اس مناسبت سے مومنوں کی ماں کا تذکرہ اگر اولاد کرنا بھول جائے تو یہ بھی کوئی مزے والی بات نہیں ہے۔ یوں ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال 19 رمضان المبارک ہے۔ آقا کی اولاد کا ذکر نہ کیا جائے پھر بھی ایمان کو مزہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب اور روشن یادگار دن ہے، جس دن حق و باطل کے درمیان رب نے فیصلہ فرما کے اسلام کو عظیم الشان بلندیاں عطا فرمائیں۔ یوم بدر کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ ان جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور آگے 21 رمضان المبارک مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم وصال بھی ہے۔ مولا علی کے ماننے والے ان کا ذکر نہ سن کر جائیں پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ اتنے سارے یہ موضوعات جمع ہیں تو تھوڑی تھوڑی حاضری ان سب کی بارگاہوں میں لگوا کے ہم بھی اپنی قسمت چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ حق تعالی مجھے بھی حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہوا، یہ وہ ہستی ہیں جو محبوبہ محبوب خدا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی رومال میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وجیہ، یوں سمجھ لیں سادہ لفظوں میں کہ ان کی اس وقت اللہ کی عطا سے تصویر وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کی طرف سے پیغام دیا، محبوب آپ کے جو یار غار ہیں صدیق اکبر آپ کے جانثار، ان کی لاڈلی اس شہزادی کو آپ اپنے نکاح کا شرف عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ رب کے حکم سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور بڑی محبت تھی حضور کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، بہت زیادہ عبادت گزار تھی، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی، صدقہ و خیرات اتنا کیا کرتی کہ اگر کوئی حضور کے در پر گفٹ آتے، تحائف آتے، کوئی مختلف نذرانے پیش کیے جاتے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ لاکھوں اگر درہم و دینار ہوتے تو صبح سے شام تک وہ سارے کے سارے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم فرما دیا کرتی، اور روزے کی حالت میں اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ بچا کر نہیں رکھا کرتی تھی۔
یہ ان کی سیرت کا مختصر سا تعارف ہے۔ ایک ان کی ذات پر جو نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دے کر پھر آگے چلتے ہیں۔ بعض نادان لوگ سیدہ پاک کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ پورے واقعات کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں، اشارہ دے کر آگے چل رہا ہوں کہ جب جنگ سے واپسی پر سیدہ پاک کا وہ سونے کا ہار، قیمتی ہار گم ہو گیا، جس کی تلاش کے لیے آپ کو قافلے سے پیچھے رکنا پڑا۔ بعض منافقین نے یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ سیدہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے کردار میں معاذ اللہ فرق ہے، اس لیے یہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ معاذ اللہ ان کی نیت میں کوئی وہ غلط کام تھا کسی کے ساتھ، یہ بہتان تھا مومنوں کی ماں پر جو لگایا گیا۔ آج بھی بعض لوگ اسی بات کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کے لیے میں صرف یہ چھوٹی سی بات یہ کہوں گا، مثال کے طور پہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں بد چلن ہو، کسی کی ماں بد چلن بد کردار ہو، اب وہ بیٹا برسوں بعد اپنی اس ماں کا وہ بد چلنی یا بد کرداری لوگوں میں بیان کرے، لوگوں میں اس بیٹے کو حرام زادہ کہا جائے گا یا حلال کا کہا جائے گا؟ اس کو حرام زادہ ہی کہا جائے گا، اگرچہ اس کی ماں بد چلن تھی، اس کے باوجود یہ جو اپنی ماں پر سالوں بعد یوں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو حرام زادہ کہا جاتا ہے۔ مومنوں کی ماں جن کی پاک دامنی کی گواہی رب نے قرآن میں دی، ان کے بارے میں پھر اگر کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے پھر کون سے الفاظ ہونے چاہیے یہ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ بہرحال جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یوں یہ بہتان لگایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوری طور پہ اپنی زوجہ محترمہ کا دفاع نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا اعتراض کرنے والوں کو، اللہ کی وحی کا انتظار فرمایا۔ بعض لوگ یہاں بھی خطا کھا جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اس وقت حضور وہ اعتراض کرنے والوں کا فوری طور پہ منہ بند نہ کروا دیتے، بتا دیتے کہ فلاں جگہ پہ ہار پڑا ہے، وہاں سے جا کے اٹھا لیا جائے۔ جب ام المومنین پر اعتراضات ہو رہے تھے، حضور نے نہیں بتایا کہ کہاں پہ ہار ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی عقلوں والے لوگ یہاں بھی خطا کھا گئے۔ یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فوری طور پر خود سے ام المومنین کے حق میں کچھ ارشاد نہ فرمانے میں بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ مثلا ایک حکمت جو ہماری ناقص عقلوں میں آتی ہے وہ یہ کہ جب حضور نے وحی کا انتظار فرمایا تو رب نے رب کائنات ہو کر مومنوں کی ماں کے بارے میں حضرت عائشہ کی شان
ان کے کردار کی پاک دامنی کے بارے میں تقریباً 11 قرآن کی آیتیں رب نے نازل فرمائیں اور یہ گواہی دی کہ مومنوں کی ماں پر انگلی اٹھانے والے یہ اپنے کردار کو چیک کریں، یہ حلال کے بھی ہیں یا حرام زادے ہیں۔ یہ مومنوں کی ماں پر انگلیاں اٹھانے والے یہ خطاور ہیں، ان کا کردار تو ستھرا ہے، ایسا پاکیزہ ہے۔ رب کائنات خود خالق ہو کر، مالک ہو کر، وہ خود قرآن کی ایک آیت نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، پوری 11 آیتیں بیان فرما کے ان کی پاک دامنی کو ثابت فرما رہا ہے۔ جب رب کی طرف سے جواب مل گیا تو حضور کے جواب فرمانے کے بجائے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جواب آ گیا، یہ سب سے بڑی حجت قائم ہو گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی حضور کے اس وقت خاموش رہنے میں، اور دوسرا جو لوگ علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں اگر پتہ ہوتا اس وقت بتا نہ دیتے، کیوں اتنے دن جو ہے وہ ایسے انتظار کیا جاتا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہی حکمت جو میں نے بیان کی، اور دوسری یہ کہ جب یہ اس طرح عرصہ گزرا، سرکار کی بارگاہ میں پھر جب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کے دوران پانی ختم ہو گیا تھا، وہ حال کی تلاش کے دوران پانی موجود نہیں تھا، نماز کا وقت تھا، نماز ادا کرنی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی نہیں تھا، وضو کے بغیر آپ نے فرمایا ہے نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں ہوتی جب تک طہارت نہ ہو، جب تک وضو کامل نہ کیا ہو۔ آپ کا ایسی حالت میں کیا حال تھا؟ رب نے پھر تیمم کی اجازت عطا فرمائی۔ اگر حضور اس وقت ہی جواب دے دیتے، ہار کا بتا دیتے، یوں یہ تیمم کی جو آسانی امت کے لیے تھی یہ شاید نہ مل سکتی۔ اس لیے ان کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، اس سے کوئی یہ مت سمجھے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا اس لیے آپ نے انتظار فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ نے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، لیکن انتظار فرمانے میں حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اس بات سے سمجھیے کہ رب قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ میں اور آپ کسی کی تعریف کیا بیان کریں، رب خود جن کی تعریف بیان فرما رہا ہے ان کی شان و عظمت کیسی ہوگی؟ یہ مومنوں کی ماں کی شان ہے۔ اور پھر 17 رمضان المبارک کو بھی جو یوم بدر کا واقعہ پیش آیا، یہ یوم بدر بھی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سنہری باب ہے۔ یہ دراصل مسلمانوں کے لیے ہجرت کے بعد یہ سب سے پہلا معرکہ تھا جو بدر کا معرکہ پیش آیا، اور اس وقت کیفیت کیا تھی کہ مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے، تقریباً 313، اور دوسری طرف تقریباً 1000 سے زائد کا لشکر تھا۔ یہ ذرا موازنہ کیجئے گا، اس کا کمپیریزن خیالوں میں کر کے دیکھیے۔ ایک طرف 1000 سے زیادہ جنگجو کھڑے ہیں، دوسری طرف 313 درویش کھڑے ہیں۔ ایک طرف جو 1000 ہیں یہ اسلحے سے جدید تلواروں سے نیزوں سے لیس ہیں، جنگی ہتھیار ان کے پاس وافر مقدار میں ہیں، اور دوسری طرف چند ایک تلواریں، ان میں سے بھی کچھ ٹوٹی ہوئی اور کچھ کو زنگ لگا ہوا۔ ایک طرف جو 1000 کا لشکر ہے وہ اس طرح عیش و عشرت میں کہ ایک وقت میں ان کے کھانے کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے
دوسری طرف یہ جو 313 جانثار تھے، رمضان کا مہینہ تھا، روزے رکھے ہوئے تھے اور سحری اور افطاری کھجور اور پانی کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہے، ان درویشوں نے ان جنگجوؤں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جو تعداد میں بھی ان سے زیادہ، اسلحہ بھی ان دوسروں کے پاس زیادہ، کھانے پینے کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ، وہ تعداد میں بھی کثرت میں، وسائل کے اعتبار سے بھی زیادہ اور دیکھنے میں بھی ان کی کثرت نظر آتی ہے، لیکن ایمان کی شمع ادھر جل رہی تھی۔ ایمان کا نور ان 313 سینوں کے اندر انہیں منور کیے ہوئے تھا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، اسی آسمان دنیا نے دیکھا، اسی زمین نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ 313 اللہ کی رحمت سے غالب آ کر رہے، ایسے غالب آئے کہ آج تک کفر سر نہیں اٹھا سکا۔ جب بدر کا نام لیا جائے، کفر کا سر، غرور کا جو سر ہے، یہ خاک میں گر جاتا ہے۔ اس وقت جب جنگ شروع ہونے والی تھی، کافروں نے دیکھا کہ ہم تو تعداد میں بھی اتنے زیادہ ہیں، 1000 سے زیادہ کے لشکر کی ہماری صفیں ہیں، اور یہ چند ایک مسلمان سامنے نظر آ رہے ہیں کمزور کمزور سے، جو سارا دن رمضان کے روزے کے نام پہ بھوکے بھی رہ رہے ہیں۔ انہوں نے بھلا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے؟ کافروں میں سے 3 ان کے بڑے سردار، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ غرور سے تندراتے ہوئے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی صفوں سے آگے بڑھ کر نکلے، دوڑتے ہوئے آگے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا جوان ہے تو اسے لائیے ہمارے مقابلے میں۔ غرور کے ساتھ للکار رہے تھے۔ جب یہ للکار سنی، یہ 313 جو تھے تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن جذبہ ہر ایک کا یہی تھا کہ یہاں سے سرکار کے قدموں پر اپنی جان نثار کر جائے تو یہ جان بھی قیمتی ہو جائے، اس جان کا حق ادا ہو جائے۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی جذبہ تھا کہ یہ للکارنے والے کا سر میں کاٹ کر لاؤں۔ ان میں سے انصار صحابہ چند یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی تم رکو، یہ جو آئے ہیں نا، یہ اپنے غرور، اپنے طاقت کے نشے میں بل کھاتے ہوئے ان کی طاقت کو خاک میں ملیا میٹ کرنا ضروری ہے۔ وہ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، کہ جو شروع میں پہلا تاثر کسی چیز کا ہوتا ہے، وہی دیکھنے والے کا، پرکھنے والے کا وہی ذہن بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا امپریشن ہی ان کافروں پر ایسا ڈالنا ہے کہ ان کے 1000 سے زیادہ اگرچہ صفیں بنی ہوئی ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ حضور نے نام لیے، ارشاد فرمایا شیر خدا کہاں ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا گیا، ادھر سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ ان تینوں شیروں کو حضور نے فرمایا کہ یہ جو 3 سامنے نظر آ رہے ہیں اعداء کے لشکر سے، دشمنوں کے لشکر سے، غرور کے پتلے، جا کر ان کے غرور کو خاک میں ملا دو۔ میرے آقا کا حکم تھا، یہ تینوں شیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیتے ہوئے میدان میں اترے۔ آن ہی آن میں ان تینوں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کے تینوں ان سرداروں کو پٹخ کر یوں زمین پر دے مارا کہ تینوں وہیں پہ واصل جہنم ہو گئے۔ ان کافروں کے حوصلے وہیں پہ بستر ہو گئے تھے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں کو بھی اس بدر کے میدان میں کیسے جواب دیا جو یہ کہتے تھے ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ میرے آقا نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی لکیریں لگا دی، نشان لگا دیے، ارشاد فرمایا ابو جہل یہاں پہ مرے گا، اتبا یہاں پہ مرے گا، شیبہ کی لاش یہاں پہ گرے گی، ولید کی لاش وہاں پہ گرے گی۔ ایک ایک کا نام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کی پہلے سے خبر دیتے ہوئے اپنے علم غیب کا ثبوت عطا فرمایا۔ جب جنگ ختم ہوئی صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں پر نشان لگا کر بتایا تھا اللہ کی قسم وہاں سے بال برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہیں پہ ان کافروں کی لاشیں گری تھی۔ رب نے تقریباً 5000 فرشتوں کو ان مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں بھیجا تھا۔ یہ صحابہ حضور کو جنگ کے حالات جب جنگ کے بعد بتلا رہے تھے، کوئی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں تلوار اٹھاتا تھا، اس کو دشمن پر چلانا چاہتا تھا، میری تلوار دشمن تک نہیں پہنچتی تھی کہ اس کا سر پہلے ہی کٹ کر دور جا گرتا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری نصرت کے لیے، تمہاری مدد کرنے کے لیے رب نے اس میدان میں بھیجے تھے۔ یہ بدر کی میدان میں مسلمانوں کی شان تھی اور مسلمانوں کو رب نے وہاں پہ ایسی عظیم و شان فتح عطا فرمائی کہ جو روشن باب ہے اسلامی تاریخ کا، آج بھی مسلمان اپنی اس تاریخ پر ناز کرتے ہیں اور ان جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اتنے بہادر تھے، اتنے وہ طاقتور تھے، اتنا جوش ایمانی ان کے اندر موجود تھا۔ ان کے سامنے 313 کے سامنے 1000 کا لشکر بھی ہوا کرتا، یہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان سے ڈرتے اور گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ان سے فتح یاب ہوا کرتے تھے۔ پھر یہی بدر کا میدان، اس سے آگے چلیے کہ اسی بدر کے میدان میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، 17 رمضان کا یہ دن تھا، اس وقت کیونکہ یہ جدید ٹیکنالوجی کو موجود نہیں تھی، موبائل سروس اس وقت موجود نہیں تھی، وائرلیس کا نظام نہیں تھا کہ فوری طور پہ میدان جنگ سے کال کر دی جاتی مدینے کے اندر کہ مسلمان جو ہے فتح یاب ہو گئے ہیں، بلکہ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، کئی دن سفر میں لگا کرتے تھے۔ ایک مجاہد کو مدینے کی طرف روانہ کیا گیا، جا کر مدینے میں جو مسلمان رہ گئے ہیں یا خواتین اور بچے ہیں ان کو جا کر بھی یہ خوشخبری سنائی جائے کہ مسلمان فتح یاب اللہ کی رحمت سے ہو گئے ہیں۔ 19 رمضان کا دن تھا جب یہ قاصد مدینے میں پہنچا اور عظیم الشان خوشخبری دینے کے لیے، لیکن تاریخ کے بھی کیا کہنے، اس کے بھی عجب رنگ ہوا کرتے ہیں۔ ادھر سے یہ قاصد آ رہا ہے، مدینے میں انٹر ہو رہا ہے، یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنانے کے لیے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں۔ ادھر مدینے کی فضا سوگوار ہے، کیا ہوا ہے؟ بنت رسول اللہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی دن وصال فرما چکی تھی، ان کے کفن دفن کی تیاری اس وقت ہو رہی تھی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب حضور 12 رمضان کو بدر کی طرف سفر کروانے لگے تھے، حضور نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہا کی عدالت کے باعث، ان کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا تھا کہ آپ بھی مدینے میں رکے میری شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے، آپ کی زوجہ کی دیکھ بھال کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ مدینے میں موجود تھے۔ بہرحال اس طرح یہ فتح کی خبر مدینے میں پہنچی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجہیز و تکفین بھی کی گئی، اور یہ حضور کی وہ شہزادی ہے کہ جن کو اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 3 ہجرتیں ہوئی تھیں۔ ایک پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، پھر دوسری حبشہ کی طرف، اور تیسری مکہ سے مدینہ کی طرف۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو ان 3 ہجرتوں میں ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف پہلی بار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسلام کی خاطر ہجرت کرنا نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی شان حضور نے ان کو عطا فرمائی۔ اور یہاں پہ ایک عقیدے کی چھوٹی سی بات بھی کرتا چلوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً 20 سال کی عمر تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت سرکار نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ یہ عثمان سے ذوالنورین بن گئے۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نوروں والا، جس کے حصے میں اس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں، اس نور کے 2 ٹکڑے جس کے حصے میں آئے، وہ 2 نوروں والا مشہور ہو گیا۔ ہر کوئی جانتا ہے عثمان غنی ذوالنورین، عثمان غنی ذوالنورین، عثمان غنی ذوالنورین، ہر کوئی جانتا ہے۔ جس کے حصے میں اس نور والے محبوب کی 2 شہزادیاں آئیں، وہ تو 2 نوروں والا بن جائے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک بھی نور ماننے سے انکار کیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسے امتی ہیں؟ ایک امتی کو، ایک غلام کو 2 نوروں والا مانتے ہیں، اور جس نبی کی شہزادیاں ان کے نکاح میں آنے کی وجہ سے یہ ذوالنورین بنے، اس نبی کے نور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سی شان میں نے پیش کی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کا یوم وصال 21 رمضان المبارک کو آ رہا ہے، ان کا بھی تذکرہ خیر کچھ کیا جائے تاکہ ہمارے ایمان اور تازہ ہو جائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے۔ حضور نے جبریل سے پوچھا، اکثر اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جایا کرتا، لیکن بعض اوقات حضور کسی حکمت کے تحت امت کو کسی بات کی امپورٹنس اور اہمیت سمجھانے کے لیے خود بھی سوال کیا کرتے، خود بھی پوچھا کرتے۔ جبریل امین علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ اللہ کو کون سا عمل پسندیدہ ہے؟
رب کس سے محبت کرتا ہے؟ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجیے۔ اب جبریل امین علیہ السلام جواب دینے لگے ہیں، غور سے سنیے گا۔ وہ عمل بتلانے لگے ہیں جس عمل کو رب پسند فرماتا ہے، اس عمل کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور دو عمل، ایک نہیں سرکار، دو عمل اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ان کو کرنے والا اللہ کو بڑا سونا لگتا ہے، بڑا پسندیدہ ہے وہ رب کا۔ کون کون سے؟ ارشاد فرمایا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں، پہلا عمل الصلاۃ علیک، حضور آپ کی ذات پر درود پڑھنا آپ کے رب کو بڑا پسند ہے۔ جب آپ کا کوئی غلام آپ پر درود بھیجتا ہے، اللہ کو اس پر بڑا پیار آتا ہے۔ جبریل دوسرا عمل کون سا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحب علی بن ابی طالب، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی رب کو بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ کو یہ بھی بڑا پسند آتا ہے۔ جو مولا علی سے محبت رکھے وہ رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مولا علی کی محبت وہ ہے جو اللہ کا محبوب بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو، حضور نے ان کے بارے میں ہی تو ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، مولا علی شیر خدا سے محبت یہ اللہ کا محبوب بناتی ہے، لیکن مولا علی سے محبت کسے ہوتی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ مولا علی سے محبت اسی کی قبول ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان نہیں لگاتا، ان کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مولا علی سے محبت اسی کی قبول ہے جو صدیق اکبر کو اپنا امام اور پہلا خلیفہ مانتا ہے۔ مولا علی سے محبت، مولا علی اسی کو اپنا مولا تسلیم کرتے ہیں جس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت ہوتی ہے۔ مولا علی اسی کے مولا بنتے ہیں جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہے۔ اگر کوئی صدیق و فاروق و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے کسی ایک کی بھی محبت دل سے نکال کر مولا علی کی محبت حاصل کرنا چاہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کا دل کالا ہوگا، اس کا دل کالا ہوگا۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس کے ہو سکتا ہے کہ کالا جھنڈا بھی لگا ہو، دل کالا ہوگا، اس کا یہ پکی بات ہے۔ اگر دل کالا ہے، اس دل میں صدیق کی محبت نہیں ہوتی، اس دل میں فاروق کی محبت نہیں ہوتی، اور جس دل میں صدیق و فاروق کی محبت نہیں ہے، وہ اگر مولا علی کا عقیدت مند اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہے تو یہ صرف اور صرف گھوڑے کے پاؤں ہی چوم سکتا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں چوم کر اپنے آپ کو ذلیل کروا سکتا ہے، ورنہ وہ مولا علی کے عاشقوں میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدیق و فاروق کا بغض اور مولا علی کی محبت یہ ایک سینے میں کبھی جمع نہیں ہوتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہمارے بھی مولا ہے، ان سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ان سے محبت کرنی ہے تو اہل سنت میں شامل ہو جائیے۔ یہ اہل سنت ایسا عقیدہ دیتے ہیں کہ جس میں مولا علی کی
کی جاتی ہے، صدیق و فاروق کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے۔ مولا علی کی شان کی آڑ میں دیگر صحابہ پر تبرہ بازی نہیں کی جاتی۔ میرے مولا علی کی شان یہ بہت بلند ہے، ان کی شان اس چیز کی محتاج ہرگز نہیں ہے کہ صدیق و فاروق کو نیچا دکھائے پھر مولا علی کی شان بڑھے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ ان کی اپنی شان ہے، صدیق کی اپنی شان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر گالی گلوچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعتراض یہ بناتے ہیں باغ فتح کا۔ ٹائم ختم ہو چکا، اتنا وقت نہیں ہے کہ بات کو کھول کر بیان کروں، صرف یہ عقیدہ درست کر لیجیے کہ باغ فتح میں وہ اعتراض یہ رکھتے ہیں سیدہ پاک نے جو اپنا حق مانگا تھا وہ صدیق و فاروق نے ان کو حق نہیں دیا تھا، اس لیے ان پر ظلم کیا، اور یہ من گھڑت ایسی تعویلیں بنا کر ان مقدس ہستیوں پر طعن اور تشنیع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیسے؟ اس بات کا ایک میں آپ کو جواب یہ بھی دوں کہ سیدہ پاک کا جنازہ آپ کو پتا ہے کس نے پڑھایا تھا؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھایا تھا، اور ان کو مصلی امامت پر پتہ کس نے کھڑا کیا تھا؟ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جناب صدیق اکبر، آپ نے اس وقت مولا علی کو ارشاد فرمایا کہ آپ محرم ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، عالم بھی ہیں آپ، بلکہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں، آپ جنازہ پڑھائیے اپنی زوجہ محترمہ کا، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے کر چپ کروا دیا۔ جناب صدیق کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آپ کی بات بجا ہے، حق میرا مقدم ہے، لیکن جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں ہمارا امام بنا گئے ہیں، علی کو بھی اسی امام کی اقتداء میں نماز منظور ہے، آپ ہی آگے ہو کر جنازہ پڑھائیے۔ اگر جناب صدیق اکبر کے ساتھ ان کی ایسی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو مجھے بتائیے کیا جنازہ ان سے پڑھایا جاتا؟ اور پھر آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، جو لوگ یہ باغ فتح کے معاملے کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے اور چیلنج ہے کہ اگر حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے سیدہ پاک کا حق نہیں دیا تھا، جناب فاروق اعظم پر یہ اعتراض ہے انہوں نے حق نہیں دیا تھا اس لیے انہوں نے ظلم کیا، مجھے بتائیے جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ بن گئے، اگر وہ باغ فتح کا حق واقعی ان اہل بیت کا ہوتا اور ان کو ملنا ہوتا، جب مولا علی خود خلیفہ تھے، خود بادشاہ تھے، جب خود حکمران تھے، آپ نے بھی وہ باغ فتح اہل بیت کو نہیں دیا، ایسا کیوں ہے؟ پھر ان کے مطابق کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظالم ٹھہرے معاذ اللہ؟ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 6 ماہ حکومت کی، آپ نے بھی وہ باغ فتح نہ دیا نہ اہل بیت میں سے کسی کو دیا۔ پتہ یہ چلا جو فیصلہ پہلے تھا وہ درست تھا اور اس کو توڑ مروڑ کر غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے اس پورے بیان میں نے 17 رمضان، 19 رمضان، 21 رمضان اس کو ہونے والی مختلف یہ شہادتیں اور مختلف واقعات ان کو آپ کے سامنے مختصراً عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کا صدقہ اپنے دلوں کو کالا مت ہونے دیجیے، ان نیک لوگوں کی محبت اس دل میں آنے دیجیے، ان کی محبت سے دل روشن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ملے چاہے انٹرنیٹ پہ اور چاہے کوئی لائیو گلی محلے میں، اگر کوئی ایسا ملے
فرمائیے یہ وہی ہے جس کا دل کالا ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، ایسوں کی صحبت سے بھی دور رہیں۔ اللہ ان مقدس ہستیوں کی عظمت ہمارے دلوں میں مزید بیدار فرمائے اور ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔